السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانی مزاج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت جلد باز ہے۔ انسانی مزاج میں جلدی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں کوئی مصیبت آئے تو اسے جلدی ہوتی ہے کہ یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ آزمائش ختم ہو، اور جب تک ختم نہ ہو اس آزمائش کے تذکرے، اس کے گلے اور شکوے زبان پہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اسے غصہ دلا دے تو غصے میں بھی جلد آتا ہے اور جتنا جلد ہو سکے انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتا ہے۔ اس غصہ دلانے والے کو جواب میں تکلیف پہنچانا، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ کسی شخص نے اس کے ساتھ نازیبا الفاظ کہے تو دوسرے ہی لمحے اس سے زیادہ غلط اور نازیبا الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ جلد بازی انسان کے مزاج میں ہے، اور انسان غلط فہمی کے طور پہ یہ سمجھ لیا ہے کہ اس جلد بازی ہی میں میری کامیابی ہے، جبکہ یہ جلد بازی اسے سراپا 100% نقصان میں مبتلا کرنے والی ہے۔ جلد باز انسان کسی بھی معاملے میں جلد بازی کر رہا ہے، ہمیشہ وہ ناکامیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی مزاج میں ٹھہراؤ رکھنے کے لیے اپنی تمام تر خواہشات اور انتقامی جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے
ایک صفت اللہ نے عطا فرمائی انسان کو جسے صبر کہا جاتا ہے، اور یہ صبر، یہ صفت انتہائی قیمتی ہے، انتہائی عظیم ہے، اور یہ صبر اپنے 100% کامیابی لاتی ہے اپنے پیچھے، ناکامیوں کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہے۔ اور اتنی اہمیت کے لائق ہے یہ صفت کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو صبر کے ذریعے تلاش کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ نے صبر کو بیان فرمایا، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جتنے انبیاء، جتنے رسول گزرے ہیں اس روئے زمین پر، سبوں نے صبر کیا، اور کوئی عام صبر نہیں کیا، انسانیت کا اعلیٰ ترین صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے انبیاء نے، رسولوں نے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کہ اے لوگو، اے قرآن پڑھنے والو، تم لوگ ویسا ہی صبر کرو جیسا عزم والے، مضبوط ارادے والوں نے صبر کیا، مضبوط حوصلوں والوں نے صبر کیا۔ اور وہ کون تھے؟ من الرسل، رسول تھے وہ۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اپنی مزاج میں صبر پیدا کر لے، انتقامی کارروائیوں میں جلد بازی نہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو فوراً گلے شکوے اور جلد بازیوں کے مظاہرے نہیں، یہاں تک کہ اگر اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی تو اس پہ بھی ٹھہراؤ، اس میں بھی جلد بازی نہیں کہ بے شک نیکیاں کرے اور بہت کرے پھر ایک دم چھوڑ دیے، یہ بھی نہیں۔ عبادت کرو جتنے فرائض ہیں، جتنی سنتیں ہیں، لیکن اس میں ٹھہراؤ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ تو یہ بڑی عظیم صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی، اور جسے مل گئی اللہ نے فضیلت بیان کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیں گے بغیر حساب و کتاب کے، کہ اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ یوں سمجھو کہ ایک دریا بہایا جائے گا اجر کا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کے ذمے ہے، کہ تمہارا صبر رائے گا نہیں ہے، ضائع جانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ویسے تو ہر ثواب، ہر عذاب اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی ثواب دیں گے، اللہ ہی عذاب دیں گے، لیکن خاص طور سے صبر کی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں ہوں دینے والا، میرے ذمے ہے یہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا عظیم اجر ملنے والا ہے، بڑا عظیم ثواب ملنے والا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو خود بھی صبر کرو، وصابروا، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ کوئی آدمی گناہ میں نظر آ رہا ہے، اسے گناہ سے رکنے کی تلقین کرو، نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے، اور صبر اسی کو کہتے ہیں، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی تلقین کرو۔ کوئی شخص نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس پر جمے رہنے کی تلقین کرو، صبر کی تلقین ہے۔ کوئی شخص حالات سے دو چار گزر رہا ہے، اسے ان حالات پر صبر کا مظاہرہ کرنے، اللہ کی مرضی اور فیصلے پر راضی رہنے کی تلقین کرو۔ وصابروا، اللہ فرما رہے ہیں کہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ یہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں ہر کوئی ہر حالت میں اللہ کا صبر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ معاشرہ اور یہ آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، جہاں صبر کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔
سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 صفتیں اگر ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور اس میں چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، صبر کی تلقین۔ صبر کی تلقین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حق کی تلقین کا بھی ذکر کیا۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات آدمی حق ہی نہیں بولتا کسی کے سامنے، اور وہ یہ کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں۔ نہیں، حق کو چھپا کر خاموش بیٹھنا یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ حق تو بولنا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے بہت بڑا ظالم بادشاہ ہو کہ حق سنتے ہی وہ قتل کر دے گا تو بھی سب وہاں پر حق بولنا ہے، خاموش رہنا یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ فرمایا افضل الجہاد، سب سے بڑا اور افضل جہاد ہے قول الحق عند سلطان جائر، حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے سامنے، حق بولنا ہے، اس کے بعد اب جو وہ مظاہرہ کرے گا، رد عمل کرے گا، اس پر صبر کرنا یہ ہے صبر، ان تکلیفوں پر صبر کرنا یہ ہے صبر۔ بسا اوقات آدمی کے سامنے غلط ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے تمہاری نظروں کے سامنے غلط ہو رہا ہے، تم باپ ہو تمہارے بیٹے غلط کر رہے ہیں، تم بھائی ہو تمہارے دوسرے بھائی غلط کر رہے ہیں، تم پڑوسی ہو تمہارا پڑوسی غلط کر رہا ہے، تم امام ہو تمہارے مصلی کچھ غلط کر رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ جواب آتا ہے نہیں، ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صابر دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے، آپ نے جتنا صبر فرمایا، لیکن کیا حق کو چھپا کر؟ نعوذ باللہ نہیں، پہلے آپ نے برملا 2 ٹوک حق بات کہی لوگوں کے سامنے، اب ادھر سے جو تکلیفیں شروع ہوئی اس پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، رد عمل نہیں، تکلیف کے جواب میں تکلیف نہیں، گستاخیوں کے جواب میں گستاخیاں نہیں، اشتعال انگیزیوں کی جواب میں اشتعال انگیزیاں نہیں، آپ نے لبوں کو بند کر لیا، خاموش، بلکہ اگر آپ نے لب مبارک کو کھولا بھی تو دعا کے لیے کھولا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ لوگ آخرت کو پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے۔ تو آپ نے جب بھی مظاہرہ کیا رد عمل کا تو دعا کی شکل میں، لیکن حق کو چھپانے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ آپ کے صحابہ نے۔ اسی لیے پہلے حق بات بولنا ہے، باپ ہے بیٹے غلط کر رہے ہیں، حق بولنا ہے، بھائی ہے بھائی غلط کر رہے ہیں، حق بولنا ہے، ہر حال میں حق بولنا ہے، اگر وہ قبول کر لیں الحمدللہ علی ذالک، اور اگر نہیں قبول کریں، وہ تکلیفیں دینے پر آ گئے، وہ مصیبتیں اور پریشانیاں دینے پر آ گئے، تو پھر اس موقع پر صبر کرنا یہ ہے صبر کا مظاہرہ۔ اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرو، اب جو اس پر مصیبتیں آئیں وتواصوا بالصبر، تو پھر اب صبر کی تلقین کیا کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی گزاری ہے یہ صبر سے بھری پڑی ہے، حق کا اظہار کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آپ کی زندگیوں میں جتنی تکالیف، چاہے وہ طائف کی گلیاں ہوں یا احد کا میدان ہو کہ جس میں اطہر پورا خون سے لہو لہان، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، لوہے کی زرہ پہنے تھی آپ نے، لوہے کی کڑیاں آپ کے جسم مبارک میں دھس گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے دانتوں سے پکڑ کے نکالا تو میرے دانت ہل گئے، اتنی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کی ازواج مطہرات پر ناجائز تہمتیں لگائی گئیں، نعوذ باللہ، آپ کی شادی شدہ دختران کو مکۃ المکرمہ میں طلاق دلوائی گئی صرف اس لیے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور بتوں کی عبادت سے اظہار برات فرمایا، آپ کو کے کھانے میں زہر ملایا گیا، آپ پر انتہائی غلیظ قسم کا جادو کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح کی تکلیف آپ کو نہیں دی گئی،
وطن مبارک چھوڑنا پڑا مکۃ المکرمہ. 3 سال تک شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں آپ کو بند کر دیا گیا, کھانا پانی سب بند. اس 3 سال کے دوران صحابہ فرماتے ہیں ہم نے درخت کے پتے کھائے ہیں جس سے ہمارے جبڑے چھل جاتے تھے اور خون نکلتا تھا. یہ ساری تکالیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے برداشت کی, اور اس کے مقابلے میں آپ صبر کرتے رہے. یہاں تک کہ مکی زندگی میں صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے تلوار نکالی جائے. آپ فرماتے ابھی اس کا وقت نہیں آیا, نماز پڑھو, اللہ سے صبر کی دعا مانگتے رہو. صبر کرنے والا آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر ظلم ڈھانے والے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ظالم آہستہ ہی صحیح لیکن کمزور ہوتا جاتا ہے, بالکل دیمک کھائی ہوئی لکڑی کی طرح, یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی طاقت, اس کا غرور, اس کا تکبر سب ختم ہو جاتا ہے, اور صبر کرنے والا مظلوم ایک طاقتور ترین انسان بن کر ابھرتا ہے. ہاں بس وقت لگتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی, ویسے تو اللہ نے تمام انبیاء کے بارے میں قرآن میں فرمایا سب صابر تھے, ہم نے سب کو صابر اور صبر کرنے والا پایا. حضرت یوسف علیہ السلام 14 سال جیل میں بند تھے. وہ جیل کے کھنڈرات آج بھی مصر کے زمین کے اندر تہخانوں میں موجود ہیں جہاں آدمی 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا. ان کی نظروں کے سامنے قیدی آتے تھے اور آزاد ہوتے تھے, چھٹ کے چلے جاتے تھے. وہ بے قصور 14 سال بند تھے, لیکن وہ پوری 14 سالہ زندگی میں اللہ نے جو بتایا ہے قرآن میں ان کے بارے میں, کبھی ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا کہ مجھے کیوں جیل میں ڈال دیا گیا. وہ فرماتے تھے اللہ کی مرضی ہے تو میں اس میں راضی اور خوش ہوں. جیل میں کیا کام کیا انہوں نے؟ اللہ کے توحید کی دعوت. جو ان کے پاس آتا وہ موحد بن کے جاتا. جیل سے لوگ قیدی چھوٹتے اور مصر میں جا کے بازاروں میں اعلان کرتے ایک نوجوان جیل میں بند ہے جس کی جگہ جیل نہیں ہے, اسے باہر ہونا چاہیے. وہ با اخلاق, وہ با کردار, یہاں تک کہ پوری کائنات بنانے والے رب کا تعارف کراتا ہے. وہ 14 سال وہ جیل میں بند رہے, بے قصور ان پر ظلم رہا, لیکن صبر کا دامن انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ مصر جو اس زمانے کا سب سے طاقتور, سب سے بڑا تہذیب و تمدن والا ملک تھا مصر, اس کے تخت شاہی پہ اللہ نے بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس زمانے کے دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان یوسف علیہ السلام, روحانی اعتبار سے بھی کہ نبی بنے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہ دنیا کا سب سے بڑے بادشاہ بن کے دکھائے. وجہ انہوں نے صبر, اور انہوں نے اپنی زبان سے خود کہا. سورہ یوسف کے اخیر میں اللہ نے نقل کیا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اپنے بھائیوں سے کہا انہوں نے کہ کبھی تم طاقتور تھے اور میں انتہائی کمزور تھا, تم لوگ مجھے کنویں میں پھینک کے چلے گئے, آج تم کو دیمک کی طرح کھا لیا تمہارے کبر نے, تمہارے تکبر نے, تمہارے ظلم نے. آج تم کمزور میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے صبر نے مجھے دیکھو کہاں پہنچایا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائیو یاد رکھنا تقوی اور صبر جس کے اندر آ گیا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. فإن اللہ لا یضیع, اللہ ضائع نہیں کرتا, اسے بہت کچھ بنا کے دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے, اور آخرت میں تو جو ہے وہ تو بغیر حساب و کتاب کے ہے. آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر, کہ روزہ یہ آدھا صبر ہے. اس میں کھانے پینے سے صبر کی تعلیم ہے, گناہ سے بچنے کی صبر کی تعلیم ہے, اپنے روزے کی حفاظت کے لیے, رمضان کی قدر کے لیے. تو آنے والا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں صبر کی, کیونکہ صرف ماہ رمضان کی حد تک ہمیں صبر نہیں اپنانا ہے, پوری زندگی کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مزاج ابھی سے صبر والا بنائیں, گناہوں سے رکنے والا, نیکیوں پر جمع رہنے والا, ظلم و تشدد کے باوجود حق کہنا, اور حق کے بعد جو ظلم ہو, اذیت ہو, اس پر صبر کرنا. تو صبر والا مزاج اگر رہا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صبر جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے, بے صبری اور جلد بازی والے شیطانی مزاج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب